پہلے تو 4 شعبان جناب عباس علیہ السلام کی ولادت پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ اس کے کچھ کام کر سکیں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اس علم کو بنانے میں ہم نے کوشش کی ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ جب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ضرور ملتی ہے، اس میں لکھا تھا کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ضرور ملتی ہے، تو میں گھر میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر سوچا میں نے انجینئر بن جاؤں، وکیل بن جاؤں، بڑا بزنس مین بن جاؤں، مگر جب میں آگے بڑھا میں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، اس میں لکھا تھا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں تمنا سے کام نہیں چلتا۔ آپ اگر گھر پہ بیٹھ کے تمنا کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ آپ کو میدان میں نکل کے کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تب اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ آپ شیعہ ایک پنجہ بناتے ہیں، ایک فریرہ بناتے ہیں، اس پہ کچھ نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں شفا دے دے گا، ہماری بیماریاں اس سے دور ہوں گی، اور جس کی بے اولاد ہے اس سے اس کو اولاد ملے گی، جبکہ شفا اللہ دیتا ہے۔ علم شفا کیا دے گا؟ مگر جب ہم نے قرآن پڑھا تو دیکھا جب یوسف کے بھائی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ابا جان کی روتے روتے آنکھیں چلی گئیں، تو یوسف کو کہنا چاہیے تھا کہ ابھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ابا جان کی آنکھیں آ جائیں گی، مگر انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور بھائیوں کو دیا اور کہا جاؤ ابا جان کے چہرے میں ڈال دینا، پھر سے دیکھنے لگیں گے۔ ہم کہیں گے یا اللہ یہ یوسف کرتے کا وسیلہ کیوں لگا رہے؟ کہا نہیں، یہ یوسف اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کے حکم سے کر رہے، کیونکہ جب میرے خاص بندے آئیں گے اور ان کے نام پہ لوگوں کو شفا ملے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ شیعہ وسیلہ لگاتے ہیں۔ ہم اسی لیے کروا رہے ہیں کہ ان کے در پر جانا پڑے گا اور ان سے وسیلہ ان کا لگانا پڑے گا، ان کے وسیلے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنے علم میں سب سے اوپر اللہ کا نام رکھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق بے نیاز ہے، یقیناً ہے، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اگر تم عبادت کرو گے تو اپنے لیے اور نہ کرو گے تو اپنے لیے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اس کو اولاد کی چاہت کیوں کر ہوگی؟ جبکہ روح زمین پر جتنے لوگ ہیں سب اس کے ہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ نے اپنے جیسا پوری کائنات میں کوئی چیز بنائی ہی نہیں۔ اگر ہم کہیں گے نور ہے اللہ تو محدود کر دیا اللہ کو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے جیسے کوئی چیز نہیں بنائی۔ ایک اس سے کہنے لگے ذرا آپ اپنے خدا کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خدا ہے کیسا؟ ہم سوچنے لگے کہ اپنے خدا کے بارے میں کیا بتائیں وہ کیسا ہے۔ کہتے کہتے میں نے 4 لائنیں اپنے خدا کے بارے میں کہا، سنیے۔ ہم نے کہا کیا بتائیں تمہیں کیسا ہے میرا خدا اور کیا میرے خدا کی شان ہے؟ تصور میں آتا نہیں، دماغ حیران ہے، میرے تصور میں نہیں آ رہا خدا کیسا ہے، میرا دماغ خود حیران ہے۔ ہم تمہیں بتائیں گے کیا کیا ہے خدا۔ جب میں نے دنیا میں دیکھا
تو لوگوں کے معبود جتنے لوگوں نے خدا بنائے، لوگوں کے معبود گونگے اور بے جان ہیں۔ میرے خدا کا خود کلام ہے، آگے پڑھو۔ جتنے بھی دنیا نے معبود بنائے، جتنے بھی خدا بنائے، یا تو گونگے بنائے اور بے جان بنائے، میرے خدا کو آگے پڑھو، دیکھو اس کا خود کلام رکھا ہوا ہے۔ سورج چاند ستاروں کو کہہ دوں کیا میں خدا؟ سورج چاند ستاروں کو کہہ دوں کیا میں خدا؟ ان کا تو اپنا ایک کام ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو خدا کہیے جس کا ایک کام ہو، صبح نکلیں گے شام میں ڈوب جائیں گے، شام میں نکلیں گے صبح ڈوب جائیں گے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، آپ ان کو خدا کہتے ہیں؟ بن باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے خدا کی شان ہے۔ بن باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے خدا کی شان ہے۔ اس بچے کو خدا کا بیٹا بنانا مشرکوں کا کام ہے۔ یہ تو اس کی شان ہے کہ بن باپ کا بچہ پیدا کرتا ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے علم میں سب سے اوپر اللہ کا نام رکھا۔ میں نے 5 انگلیاں رکھی، ایک میں محمد، ایک میں علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ انگلیاں یوں دیکھنے میں آپ کو لگیں گی دور سے کہ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، مگر جب آپ کام دیکھیں گے نا تو ہر انگلی کا کام ایک ہے، کوئی الگ کام نہیں ہے۔ بیچ میں ہم نے اللہ کو رکھا کہ اگر تمہیں اللہ تک جانا ہوگا تو 14 معصومین سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اگر تم چاہو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاؤ تو نئی وسیلے کے بغیر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ مشق پر ہم نے جناب سکینہ کا نام لکھا، پھر ہم نے اپنے پھریرے پہ اللہ لکھا بیچ میں، اور اللہ کے بعد پنجے تن سے اس کو گھیرا، اس سے شعائیں نکالی اور پنجے تن سے گھیرا۔ آپ جب محمد علی فاطمہ حسن حسین دور سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا محمد علی فاطمہ حسن حسین ہے، مگر محمد میں ہم نے سارے نبیوں کے نام لکھے۔ اس کے بعد دکھے گا محمد، جب آپ قریب جائیں گے تو دیکھیں گے محمد کے اندر سارے نبی ہیں۔ آپ کو دور سے علی دکھے گا، مگر جائیں گے تو جتنے علی کے چاہنے والے ہیں وہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے 72 شہیدوں کے نام لکھے، اس پہ ہم نے جبریل کا نام لکھا، اس پہ ہم نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کا نام لکھا، تب یہ برکتوں والا علم ہے۔ ہم نے اس پہ تلوار بنائی، تلوار کے ہتھے پہ ہم نے جناب ابو طالب، عبد المطلب اور عبداللہ کا نام لکھا۔ ہم نے علم کے دھار پہ لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار رکھا، تب یہ علم جا کر تیار ہوا ہے۔ 6 مہینے کی محنت کے بعد یہ علم تیار ہوا ہے۔ آج دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، لوگ دین کا سہارا لیتے ہیں اور بے دینی پھیلاتے ہیں۔ کہتے ایک مولوی آئے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ ہم ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں جانے والا فرقہ ہم ہیں۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کنفرم آپ ہی جنت میں جائیں گے۔ جب انہوں نے کنفرم کیا تو میں نے سوچا اب نماز پڑھ لو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک۔ جب کنفرم ہو گیا جنت میں ہم جائیں گے تو نماز پڑھ لو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک۔ اب ہمارے اندر دیکھیے دین پھیل رہا ہے کہ بے دینی پھیل لی ہے۔ ہم نے سوچا نماز پڑھو تو ٹھیک، نہ پڑھو تو ٹھیک، روزہ رکھ لو تو ٹھیک، نہ رکھو تو ٹھیک، حج کرنے جاؤ تو ٹھیک، نہ جاؤ تو ٹھیک، اچھے کام کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں کے دماغ میں بیٹھی، وہ سوچتی ہیں ہمارے شوہر خود اللہ کے رسول ہے، ایک بار اللہ سے کہیں گے بھیج دے تو کس کی مجال ہے روکے۔ تو اب پردہ کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک۔ اللہ نے کہا اے رسول ذرا کافروں کی عبرت کے لیے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی وائلہ کی مثال بیان کرو، دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھی
اور دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو شوہر بھی کام نہ آئے، ایک کو پانی میں ڈبو دیا اور دوسرے کو زمین میں دھسا دیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو نبی بھی اپنی بیویوں کو بچا نہ پائے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا، آدمی کے عمل خود کام آتے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ قیامت میں کھڑا ہوا تو دیکھا ایک ایک کر کے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، مگر میرا نمبر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ سب ایک ایک کر کے جنت میں جا رہے ہیں مگر میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہا وہ جو جنت میں جا رہے وہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے کہا علی کا چاہنے والا تو میں بھی تھا۔ کہا آپ سے کس نے کہا علی کے چاہنے والے ہیں؟ میں نے کہا وہ مولوی آئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا تم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہو تو تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ کہا شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا جبکہ اس کے کام شیعوں جیسے نہ ہو۔ علی کے مقصد کو جو قائم رکھے گا وہ علی کا چاہنے والا ہے، جو مقصد کو مٹائے گا وہ کیسے چاہنے والا ہے؟ جب قائم رکھیں گے تب علی کے چاہنے والے۔ کہا تم علی کے چاہنے کے دعوے کرتے ہو، رسول کے چاہنے کے دعوے کرتے ہو، رسول کے ذریعے کتاب بھیجی پوری زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ہم نے لکھ دیا تھا جنت پہ وہی جو پرہیزگار ہوگا، جنت فقط پرہیزگاروں کے لیے ہے، جنت فقط پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سفر کے لیے زاد راہ اختیار کرو، سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتی ہے اور زینت کے کپڑے ہیں، ان سب سے بہترین لباس پرہیزگاری ہے۔ میں نے کہا یا اللہ بڑے لنگر اٹھائے ہیں، حج بھی کر کے آیا مگر جب نام اعمال پڑھتا ہوں تو اس میں کچھ دکھلائی نہیں دیتا، بڑے بڑے دسترخوان بھی کیے، ساری چیزیں کی، مگر جب اپنا نام اعمال پڑھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ سب کہاں گئے؟ کہے گا تم نے آدم کے دو بیٹے آبیل قابیل کا قصہ نہیں پڑھا، دونوں نے اللہ کی راہ میں نظریں چڑھائی تھی، آبیل کی قبول کی، قابیل کی رد کی، دونوں نبی کے بیٹے تھے، آبیل کی قبول ہوئی، قابیل کی رد ہوئی، مارے حسد کے کہنے لگا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ کہتا بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے، بھائی اس میں اپنا کیا بس ہے، اللہ فقط پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ پہلے پرہیزگار بنو، پھر دسترخوان کرنا، پھر لنگر اٹھانا۔ حرام کے پیسوں پہ نہ لنگر کام آئے گا، نہ جشن کام آئے گا، نہ محفلیں کام آئیں گی، نہ حج کام آئے گا۔ کہا یا اللہ یہ تو بتا دے کہ آخر پرہیزگار کون ہے، پرہیزگار کسے کہتے ہیں، یہ تو بتا دے۔ کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کرو، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کرو، نیکی اس کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں میں، اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیم، محتاج، مانگنے والے، کنیز، غلام کی رہائی میں خرچ کرے۔
जब कोई वादा करे अपने अहद का पूरा हो। अगर किसी से वादा कर लिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे, मरते मर जाओ उसका साथ दे। फाकरो फाका, शक्ति घुटन, फाका भी है, रंज भी है, मुसीबतें भी हैं। दुश्मन के सामने गड़गड़ाते नहीं हैं कि मुझे बख्श दो। जब मुसीबत आ जाती है और फंस जाते हैं तो किसी के सामने गड़गड़ाते नहीं कि मुझे माफ कर दो। गरीबी होती है, भूख में है, खाव में है, मगर कभी बुरा रास्ता इख्तियार नहीं करते। फाके घर में हो रहे मगर हराम की तरफ नहीं जाते। कहा यही लोग दावेदार में सच्चे हैं, यही लोग परहेजगार हैं। यही दावेदार में सच्चे हैं, यही लोग परहेजगार हैं। हमारी एक पार्टी कहती है दरदोजी का काम बहुत कम हो गया, तो कहते हैं कि लखनऊ वाले डूबेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मुसलमान थे, तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ने फरमाया हे रसूल, ये मुशरिकीन इस साल के बाद खाने काबा के पास आने भी ना पाए। जब मुशरिकीन को अल्लाह ने खाने काबा के पास आने से रोका तो लोगों ने कहा या अल्लाह, जब मुशरिकीन खाने काबा के पास आएंगे नहीं तो हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार का क्या होगा। कहा हे रसूल, ये लोग फक्र फाका रंज सख्ती से डरते हैं। कह दो कि अल्लाह सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। जो लोग अल्लाह पे भरोसा रखते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करते वो नाकाम और नामुराद रहते हैं। उनको दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। उनकी मिसाल ऐसी है कि जब उनको दूर से रेगिस्तान में देखते हैं ना, तो रेगिस्तान में वो दूर से देखते हैं तो उनको पानी नजर आता है। जब सहरा में रेगिस्तान में जाइए ना, जब दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा पानी पड़ा हुआ है, मगर जब करीब जाके देखिएगा तो पानी में बालू नजर आएगी। जब प्यासा दूर से देखता है तो पानी समझता है, और जब पास में जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, और तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देता है। यही जिंदगी है, ख्वाहिशे दुनिया, कि अगर तुम बुरे रास्ते पे चलोगे तो दूर से तुम्हें अच्छा अच्छा नजर आएगा, मगर जब करीब जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मौलवी आते हैं वो धोखा देते हैं फ्री में जन्नत बांट के, जबकि अल्लाह के अहकाम को मजबूती से फैलाएं, मगर ऐसा कोई काम नहीं